أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. منافقین کے کردار کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ابھی ہم پڑھ چکے پچھلی آیات میں کہ ان کا کردار کیا تھا اور ان کی اس کردار کو ہم نے ہمارے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشحۃ علیکم، یعنی بے حد بخل کرتے ہیں وہ تمہارے معاملے میں. یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ بخیل ہیں، پرلے درجے کے وہ کنجوس ہیں. نہ اپنا وقت دیں گے آپ کے لیے، نہ اپنا سرمایہ دیں گے، نہ اپنی محنت، نہ اپنے اوقات، کچھ بھی وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیتے. یہ منافقین کا تذکرہ کیا. اور پھر منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ بتا رہے تھے جب انہوں نے لشکر آتے ہوئے دیکھے جو ان پر حملہ آور ہونے والے تھے تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے. نعوذ باللہ. انہوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا. وہ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، ہماری تو جان پہ بن آئی ہے. تو جھوٹے وعدے کیے انہوں نے. لیکن مومنوں کا حال کیا رہا وہ اس آیت کے بعد ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہارے سامنے رسول موجود ہے، دیکھو کیا ہونا چاہیے تھا تمہارا کردار. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا. اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، ایکسلنٹ ایگزامپل، شاندار مثال اللہ کے رسول میں تھی، اللہ کے رسول میں ہے اور اللہ کے رسول میں ہمیشہ رہے گی. بہترین مثال ہمارے لیے، شاندار نمونہ. مگر ہر ایک کے لیے نہیں، لاپرواہ کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو متمنی ہو اللہ کی ملاقات کا، جسے امید ہو کہ ایک دن میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. والیوم الآخر، اور جسے یقین ہو آخرت کے دن پر. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو. دیکھیے جواب میں فرمایا جا رہا ہے انہی منافقین سے کہا جا رہا ہے، اب سب سے کہا جا رہا ہے، خصوصاً ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا، تم دیکھ کہاں رہے ہو، تمہیں دیکھنا کہاں تھا. ذرا دیکھو تمہارا رسول تمہارے اندر موجود رہا اس واقعے کے اندر. کیا اگر تمہیں تکلیف پر تکلیف آ رہی تھی تو کیا رسول علیہ السلام پر وہ تکلیفیں نہیں آ رہی تھی؟ اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اگر آپ خندق کھودنے میں مصروف تھے تو تمہارا یہ رسول بھی تمہارے ساتھ خندق کھود رہا تھا. تم پتھر اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے تو رسول بھی ایسا ہی کر رہا تھا. بنو قریظہ نے جب غداری کی تو بچوں کے خطرات کا بہانہ دے کر یا بچوں کے خطرات کو دیکھ کر منافقین کہنے لگے ہم گھر جائیں گے. ان بیوتنا عورہ جو ہم پڑھا ہے، تو اگر ان کے بچے خطرے میں تھے تو حضور کے بچے بھی خطرے میں تھے. حضور نے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی خصوصی انتظامات نہیں فرمائے تھے. جس قسم کے انتظامات ان کے بچوں کے لیے تھے ویسے ہی ان کے لیے بھی تھے. تم کام کر رہے تھے، حضور کہیں بیٹھ کر، ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ بیٹھے ہوئے ہوں
اور کوئی شخص آ رہا اور آپ کا پنکھا جھوڑ رہا ہو یا کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہو، بلکہ وہ بھی تمہارے ساتھ برابر کام کر رہا تھا، اگر وہ اس محنت کر رہا تھا تو تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم کیوں بھاگ رہے تھے ایک یا دوسرا بہانہ کر کے؟ تو یہ تو اس واقعے کے تناظر میں ہے کہ دیکھو تم نے دیکھنا کہاں ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، لیکن یہ صرف اس واقعے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل تا قیام قیامت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے حضور کی زندگی، ہم سب کے لیے۔ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا۔ آپ کی سنتیں کیا ہیں، کہاں آپ نے کیسی زندگی بسر کی؟ آج آپ کی سنتوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اگر دیکھتے بھی لوگ ہیں تو وہی ڈاکٹر اسرار کی زبان میں جو مائکرو سننا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس، یا مائکرو ٹیچنگ میکرو ٹیچنگ، جنہوں نے بی ایڈ کیا ہوگا ایم ایڈ کیا ہوگا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں مائکرو سننا جن کو ہم کہیں گے، مسواک والی سنت جیب میں بھی رکھتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، سرما لگانے والی سنت، مسجد میں آنا ہے تو پہلے دایاں پیر رکھنا ہے، نکلنا ہے تو پہلے بایاں پیر رکھنا ہے، اس قسم کی سنتوں کا بڑا اہتمام ہے اور کیا جانا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، پیارے نبی کے ایک ایک ادا کو اپنانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کی جو میکرو سنت ہے، بڑی سنت ہے، جس کے لیے آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، جو ہی آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد جو آپ کی زندگی گزری 23 سال، ایک لمحہ بھی آپ نے اس معاملے میں اس سنت سے اعراض یا اس میں کوئی تھوڑی سی بھی غفلت نہیں کی۔ وہ کیا تھی؟ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تکبیر رب، وہ سنت کیا تھی؟ دعوت دین، وہ سنت کیا تھی؟ اقامت دین، اس دعوت دین، اس اقامت دین، اس تکبیر رب کے لیے آپ مسلسل کوشاں رہے، رات دن لگے رہے، اس کی طرف ہم میں سے کسی کو بھی نہیں، الا ماشاء اللہ، اس کا کوئی دھیان نہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ والی سنت جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ بچائے کہیں ہم منافقین کی اس جماعت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، شعوری طور یا کس انداز سے غیر شعوری طور کہیں وہاں تو نہیں جا رہے۔ تو یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یقیناً آپ کے لیے جو اسوہ ہے، اگر تم نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کامیاب زندگی بسر کرنی ہے، کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کسی کی زندگی طرف دیکھنا ہے تو وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا اسوہ حسنہ وہ اسوہ کاملہ ہے، وہ مکمل اسوہ ہے۔ اور فائدہ کون اٹھائے گا ان سے؟ اب لمن کان یرجو اللہ، یہ وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس میں اسوہ کاملہ تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس سے مفید، اس سے بہرہ مند وہی ہوں گے، کامیاب وہی ہوں گے فائدہ اٹھانے میں جن کو اللہ سے ملاقات کی تمنا ہو، یقین ہو کہ اللہ سے تو ہمیں ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک کے بارے میں آپ سمجھیے، آپ پڑھتے ہیں نا ھدی للناس، یعنی ہدایت تو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین جو کہا گیا ہے، فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اسوہ آپ کا اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہر ایک کے لیے، لیکن وہی فائدہ اٹھا پائیں گے جن کے اندر یہ تین صفات ہوں۔ پہلی صفت یہ کہ تمنا رکھتے ہوں اللہ کی ملاقات کا، یا یقین رکھتے ہوں یا امید رکھتے ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور ہم نے ملاقات کرنی ہے اللہ سے، اور دوسری والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے بارے میں بھی ان کا یقین ہو کہ ایک دن وہ آنا ہے، ہم نے وہاں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس پر بھی یقین ہو۔ تیسری بات وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرتے ہو اللہ کو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کے دل میں یاد رہتی ہو اللہ کی۔ تو یہ آیت، اس کے بعد ایک اور آیت پڑھیں گے ہم، دو آیات۔
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، پہلے تو منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کا رویہ کیا، جب انہوں نے وہ احزاب دیکھے، احزاب میں نے کہا حزب کی جمع، وہ حملہ آور جو ان پہ ہوئے تھے، جو سمٹ کر آئے تھے شمال کی جانب سے بھی جنوب کی جانب سے بھی، ایک طرف سے مشرکین مکہ تھے، دوسری طرف سے مدینہ کے یہودی تھے، بہت ساری جماعتیں ایک ساتھ ہو کر آپ پر جب حملہ آور ہوئی تھی، اس وقت جو منافقین نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، وہ جھوٹا وعدہ تھا نعوذ باللہ، اب ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اب مومنوں کے کردار کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے، جو سچے مومن ہوں ان کا اس وقت کیا تھا ری ایکشن جب انہوں نے ان احزاب کو دیکھا، جب ان گروہوں کو دیکھا، ان جماعتوں کو دیکھا کہ وہ حملہ آور ہو رہی ہیں، تو ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے احزاب کو، ان لشکروں کو جب دیکھا کہ وہ حملہ آور ہو رہی ہے، قالوا، تو کہا، وہ کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ لشکر یہ کیا ہے، یہ لشکر کشی تو وہی کچھ ہے، یہ وہی ہے کیا، ما وعدنا اللہ، جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے۔ کہا یہ نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اس کا وعدہ کیا تھا کہ اس قسم کے حالات سے تمہیں دوچار ہونا ہوگا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، جھوٹی بات نہیں کہی، سچی بات کہی۔ اور یہ ہم سب پڑھ آئے ہیں، وہ وعدہ کئی مقامات پہ ہے، مثلا سورہ بقرہ میں وہ وعدہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنة، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آئے۔ کیا ہوا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر سختیاں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وَالزُّلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، خبردار، ہوشیار، خوشخبری ہو، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ تو پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ اس قسم کے حالات آنے ہیں، کئی مقامات پہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کئی مقامات پہ ہے، یہ نئی وہی بات کہی کہ یہ نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حالات تو آنے تھے، ہماری آزمائش تو ہونی تھی، ایسا نہیں کوئی کہے ہم ایمان لے آئے بس، اب کیا ہے کہ اب ہار ڈالے جائیں گے، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور ایک ایک ملک کی بادشاہتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، اگر تم ثابت قدم رہے تو یہاں کی بادشاہتیں بھی تمہیں ملیں گی، خلافتیں بھی تمہیں ملیں گی، اور آخرت میں جنتیں بھی ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان اس وقت پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وما زادہم، اور اس چیز نے ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، ان لشکروں نے، اس خوف نے یا اس واقعے نے اہل ایمان کے دل میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، مگر الا ایمان و تسلیما، مگر ایمان نے اضافہ کیا، و تسلیما، اور فرما برداری میں وہ اضافہ کیا۔
سر تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی اللہ نے ہم کو اسی حال میں رکھنا چاہا، یہی آزمائش ڈالی تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے کہ ہم اہلاً و سہلاً کہیں، جس اعتبار سے بھی ہماری آزمائش ہو۔ تو وہ جھک گئے اس وقت، انہوں نے کہا جو جس طرح سے ہمارا یار ہمیں آزماتا ہے، ہمارا مولا ہمیں آزماتا ہے، جس طرح سے ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم اس پرکھ میں پورے اتریں۔ تو فرمایا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، ان کی تسلیم میں، تسلیم کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کو کہتے ہیں، ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دو آیات آج ہم نے پڑھی سورۃ الاحزاب کی 21 اور 22، اس کی روشنی میں ہم ٹھیک طرح سے جانچیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ پہلے منافقین کا سین ہمارے سامنے رکھا، وہ ہمارے سامنے رہے کہ وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اہل ایمان کا سین ہمارے سامنے رکھا، اور ہم نے اہل ایمان ہی کو سامنے رکھ کر اسوہ رسول سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی سجانی ہے۔ ایک بار آپ ان آیت کو سنیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آمين ثم السلام علیکم۔